وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 46۔ اس آیت کو ہم کل کی آیت کے ساتھ ملا کر ہی پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تمہارے دشمنوں سے اچھی طرح واقف ہے اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ اب ان دشمنوں میں سے اللہ کہتے ہیں من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے۔ یہ جو اللہ کے دشمن تھے، اللہ ان کی باتوں کو اب کھول کھول کر بتا رہے ہیں۔ جو بھولے بھالے مسلمان تھے ان کو کیا معلوم تھا ان کی چالاکیوں کا۔ یہ جو یہودی قوم تھی بہت چالاک قوم تھی، ابھی بھی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ تحریف کر دیتے ہیں بات کی اس کی جگہوں سے۔ اور یہ بات ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھی کہ یہ تحریف کر دیتے تھے، بات کو بدل دیتے تھے، اللہ کے کلام کو بدل دینا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بدل دینا، بات کچھ ہے اس کا کچھ سے کچھ اور ہی مطلب نکال دینا۔ جیسے فار ایگزامپل ایک جملہ ہے، روکو مت کوما جانے دو، اس کا ایک مطلب بنتا ہے روکو مت، پھر پوز کریں جانے دو۔ اچھا، اس جملے کو اگر آپ ایسے لکھ دیں روکو کوما مت جانے دو، اس کا سارا مطلب بدل گیا۔ اسی طرح سے یہ جیسے کٹ کاپی پیسٹ آج کل کیا جاتا ہے نا، کہیں سے کوئی چیز کٹ کر کے نکال لی اور کہیں اور جا کے اس کو پیسٹ کر دیا، تو یہ اس طرح سے تحریف کر دیا کرتے تھے بات کی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے بات کر رہے ہوتے تھے، بیان کر رہے ہوتے تھے، تو صحابہ کرام تو بہت غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کرتے تھے۔ کیا جواب کیا دیتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اچھا، یہ بھی اب صحابہ کرام کے ساتھ ہی اسی محفل میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، ساتھ کیا کہتے تھے؟ اونچی سے کہہ دینا سمعنا، سنا ہم نے، اور ساتھ ہی دل میں کہہ دینا وعصینا، نافرمانی کی ہم نے، کیونکہ دل تو ان کے کافر تھے، دلوں سے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ہی ادھر مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور منہ میں کہہ دیتے تھے ہم تو نہیں مانیں گے ان کی بات۔ واسمع غیر مسمع، اور سنو نہ سنوائے جاؤ، یعنی اونچی سے کہہ دیتے تھے سنو سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی اندر دل میں کہہ دینا کہ اس کی تو بات کوئی بھی نہ سنے۔ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور رائنا موڑتے ہوئے اپنی زبانوں کو۔ یہ بھی ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کو جب سمجھ نہیں آتی تھی تو صحابہ کرام کہتے تھے وَرَاعِنَا، کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں آئی یا رسول اللہ ہمیں دوبارہ سمجھا دیجیے۔ اب یہ مذاق اڑانے کے انداز میں نا اس کو زبان کو موڑتے ہوئے راعینا کہہ دیتے، اور راعینا آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان کے اندر تو تھوڑے سے ہی زیر زبر کی فرق سے معنی بدل جاتے ہیں۔ راعینا کا مطلب ہوتا ہے میرا چرواہا، تو یہ اس کو زبان کو موڑتے ہوئے اس کو اس طرح سے بولنے لگتے مذاق اڑانے کے لیے۔ وَطَعْنَوْا فِي الدِّينِ، اور طعنہ زنی کرتے ہوئے دین میں۔ تو اس طرح سے یہ ان کے کرائم تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور بے شک، اگر بے شک، یعنی کاش کہ قالو وہ کہتے، وہ اس طرح سے کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، واسمع، اور سنو، وانظرنا، اور دیکھیے ہم کو۔ یعنی جب صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے نا وراعینا، اور چونکہ یہ مذاق اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ہی یہ حکم دے دیا کہ یہ لفظ نہیں بولیں۔ کیا بولیں؟ اس کی جگہ بولیں وانظرنا، کہ نظر کیجئے ہماری طرف، یعنی دیکھیے ہم کو۔ اس مطلب لفظ کو ہی اللہ تعالیٰ نے بدل دیا تھا، کیونکہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گستاخی ہو اور ان کی شان میں کوئی کمی ہو اور لوگ اس طرح سے ان کا مذاق اڑائیں۔ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، البتہ بہتر ہوتا، اچھا ہوتا، زیادہ درست ہوتا ان کے لیے اگر وہ اس طرح سے کہہ دیتے تو۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ کے جو دشمن تھے ان کی گستاخیاں دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں، اتنا بلند۔ صحابہ کرام جو تھے ان کی موجودگی میں اپنی آوازیں بھی بلند نہیں کرتے تھے، پست آواز میں بات کرتے تھے، ان کی موجودگی میں نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے سب صحابہ کرام سر جھکا کر رکھتے تھے،
اتنی رسپیکٹ کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کی آیات بھی ہیں نا کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اتنی یہ الرٹ کرنے والی آیت ہے، اور یہی وہ آیت ہے ابھی بھی روضہ رسول کے اوپر جالیوں کے اوپر یہ لکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں کریں۔ اور سوچیں کہ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں کس طرح سے یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اور لیکن لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، کس وجہ سے؟ اپنے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے ان میں سے کچھ ایمان لے آئیں گے آٹے میں نمک کے برابر، لیکن زیادہ تر لوگ لعنت زدہ ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔